السلام علیکم۔ آج میں یہ ڈراٹ سیٹ کر رہی تھی، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ کبھی وقت پر نہیں ملتی۔ جو چیز ان کو ملتی ہے وہ فوراً اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں، اور جو چیز انہیں پسند آ جائے وہ ادھر سے اٹھا کے کہیں اور لے جاتے ہیں۔ بس بچے ہیں نا، ان کے کھیل ایسے ہی ہیں۔ دونوں بچوں کو میں کارٹون لگا کے دیکھ کے آئی تھی اور سوچا خود ڈراٹ سیٹ کرتی ہوں، لیکن یہ دونوں پیچھے آ گئے اور پھر سے ڈراٹ سے چیزیں اٹھا کے بھاگ گئے۔ میری تو سیٹنگ نہیں ہوئی، میرا کام وہیں کا وہیں رہ گیا۔ آج کچھ اور مانگ رہے تھے تو شاید وہ بھی مل جاتا۔ بیٹھی ہوئی تھی، ہلکی سی بھوک لگ رہی تھی، سموسے یاد کر رہی تھی، بہت دل چاہ رہا تھا سموسے کھانے کا۔ تھوڑی دیر بعد بیل ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا ابو سموسے لے کے آئے ہیں۔ دل بہت خوش ہوا، مزے مزے سے سموسے کھائے۔ بٹو نے سموسے کھانے نہیں تھے، لیکن پاس کھڑے ہو کے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کو کتنے ہی پسند ہے، اور اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ 8 سلنڈر لے کے آنا تھا، کیونکہ جو ہم یوز کر رہے تھے وہ تقریباً ختم ہونے والا تھا، تو پھر ایک سلنڈر ایکسٹرا رکھا ہوتا ہے بیک اپ کے لیے، تاکہ جب اچانک سے گیس ختم ہو جائے تو کوئی پرابلم نہ ہو۔ سلنڈر لا کے گاڑی میں رکھا، بچوں سے چھپ کے نکلنے لگی تھی، لیکن میرا تو میرا باڈی گارڈ ہے، اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہیں جا رہی ہوں۔ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آ کے اپنی سیٹ سنبھال لیتی ہے۔ گھر سے نکلنے ہی لگی تھی تو سوچا پھر پانی کی ساری بوتلیں بھی اٹھا لوں جو فلٹر سے بھر کے لانی تھی، ساتھ ابو بھی جا رہے تھے۔ کام کرنے سے میں نہیں تھکتی، میں تھکتی ہوں تو صرف ان باتوں سے، ان رویوں سے جو مجھے ہرٹ کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں ایسی چیزوں کو میں ختم تو نہیں کر سکتی، لیکن 2 کام ضرور کر سکتی ہوں۔ پہلا یہ کام کہ میں سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں، کیونکہ ان باتوں کو روکنے والا، سمجھنے والا صرف وہی ہے، اور جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اس سے بہتر فیصلہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ خاموش ہو جاتی ہوں۔ میں نے خود کو خاموش رہنے کی عادت ڈال دی ہے، اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گی کہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ اس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ اب خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بولنا ہی چھوڑ دو۔ خاموش اس وقت رہنا ہے جب آپ کو کوئی غلط کہہ رہا ہو یا آپ کی بات کا کوئی یقین نہ کر رہا ہو، جب آپ کو لگے کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں اور آپ کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے، تب بھی خاموش رہنا ہے۔ بہت باتیں کر کے دیکھ لیں، بحث کر کے دیکھ لیں، دلائل دیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کا ذہنی سکون ختم ہوگا۔ تو ایک موقع خاموشی کو بھی دے کر دیکھیں، لوگوں کی باتوں کو، تلخ لہجوں کو نظر انداز کر کے دیکھیں، جواب نہ دیں، خاموش ہو جائیں، بہت سکون ملے گا۔ میں نے یہ سب کر کے دیکھا ہے، لیکن بدلے میں کیا ملا ہے سوائے ٹینشن کے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر جو چیزیں ہمارے بس میں ہیں ہی نہیں، ان کے پیچھے اپنا زور کیوں لگائیں؟ بہتر یہی ہے کہ 2 ہی کام کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں اور خاموش ہو جائیں۔ گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی کم ہوتے ہیں اور کبھی زیادہ، لیکن چلتے رہتے ہیں۔ میں ویکنڈ پہ تھوڑی ڈیپ کلیننگ کر لیتی ہوں، کیونکہ تھوڑا زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ کام کر لیتی ہوں۔ گھر کے اندر کی صفائی تو روز ہوتی ہے اور گھر صاف رہتا ہے، لیکن گراج جو ہے وہ زیادہ گندا ہو جاتا ہے، گاڑی آتی ہے، ڈسٹ ہوتی ہے، تو اس کو پھر ویکنڈ پہ میں سرف کے ساتھ اچھی طرح سے واش کرتی ہوں۔ میری امی کا گھر بالکل ساتھ ہی ہے۔ آج بھابھی برگر بنا رہی تھیں تو انہوں نے کال کی کہ آ جاؤ مل کے برگر کھاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اور کیا چاہیے، بیٹھے اٹھائے کھانا مل جائے گا اور مجھے کچن کا کام نہیں کرنا پڑے گا، ویسے بھی آج سارا دن کام کر کے تھک گئی تھی۔ تو میں نے فوراً بچوں کو ریڈی کیا اور ہم سب امی کے گھر چلے گئے۔ امی کے گھر کی بات ہی کچھ اور ہے، اور اگر وہاں سے بھائی اور بھابھی خود یاد کر لیں تو پھر اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ماں باپ تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، وہ نہیں بھولتے، لیکن جب آپ کے بھائی اور آپ کی بھابھی آپ کو یاد کریں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کو میرے ولاگس کیسے لگتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔